جنت کی نہریں، ہم جنت کی نہروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ہی نہروں کا ذکر ضرور ہے کہ وہ ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ جنت میں میٹھا پانی، خشک ذائقہ دودھ، لذیذ شراب، یہ شراب وہ نہیں ہوگی جو دنیا کی ہوتی ہے، شراب جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ انسان کو نہ نشہ ہوگا اس سے، ایک ڈرنک ہوگی، یعنی اچھی ڈرنک ہوگی، اور شفاف یعنی بالکل کلیئر شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت میں ایک میٹھے پانی، خشک ذائقہ دودھ، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت کی نہروں کے مشروبات، مشروبات یعنی ڈرنکس کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، وہاں کسی بھی قسم کی کوئی چیز کبھی خراب نہیں ہوگی اور ان کا نہ ذائقہ چینج ہوگا۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی متقی لوگوں سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، تو وہ ایسی جنتیں ہیں جہاں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ سورہ محمد کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں۔ سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں کے نام ہیں۔ سیحان، جیحان، فرات اور نیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ کوثر جو ہے نہر کا نام ہے، اور حوض کوثر جو ہے وہ الگ ہے۔ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے، یعنی گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی سی ہیں۔ یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی سی ہیں، یعنی لمبی لمبی گردنیں ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا، وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں، یعنی وہ پرندے وہاں سے پانی پی رہے ہیں تو وہ تو خوب مزے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں۔ یعنی جو جنت میں جائیں گے اور یہ پرندے بھی کھائیں گے اور پانی بھی پئیں گے تو وہ زیادہ مزے میں ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ ترمذی، مسلم، بخاری، یہ سب بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں، اوتھینٹک کتابیں جہاں پر جس میں یہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اہل جنت حسب خواہش یعنی اپنے ڈیزائر کے مطابق جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ یعنی ان کو لگے گا کہ ہم اپنے محل میں یہ شہد کی نہر چاہیے ہمیں، تو وہ اس میں سے شہد کی نہر لے جائیں گے اپنے محل میں۔ جس چیز کی بھی انہیں نہر چاہیے ہوگی وہ اپنے محل تک لے جائیں گے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں،
اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جنت کی ایک نہر کا نام نہر حیات ہے، جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیج کی طرح اگ پڑیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جیسے جو جیسے جو جو ڈس بلیورز ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جن کے سامنے حق پیش کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور انہوں نے جانتے بوجھتے اس چیز کا انکار کیا اور اس کو ڈس بلیو کیا اور کفر یعنی انکار کیا۔ تو ایسے سارے لوگ جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، فرسٹ جو شرط ہے جنت میں جانے کی، پہلی شرط وہ ہے ایمان۔ ایمان، جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھا ہوگا، انہوں نے یقین ہی نہیں کیا ہوگا، تو ایسے سارے کے سارے لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے، یعنی پھر ان کا جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں میں سے ایمان جو لائے ہوں گے، عمل صالح کیے ہوں گے، حق کی طرف لوگوں کو بلایا ہوگا اور صبر کیا ہوگا، جیسے ہمیں سورہ عصر سے پتہ چلتا ہے، تو یہ سارے کام جنہوں نے کیے ہوں گے، تو یہ سب لوگ جو ہوں گے یہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہ سارے اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں گے۔ جسے کبیرہ گناہ ہمیں لگتا ہے نا، ہم بس قتل کرنا یا چوری کرنا، یا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمیں پتہ نہیں چلتے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور اس طرح کی جو جھوٹ بولنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ سب جو ہوتے ہیں کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کو پتہ نہیں چلتے اور ان کے اعمال نامے میں جمع ہوتے جاتے ہیں۔ تو پھر وزن کیا جائے گا اعمال نامے کا کہ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی جو ہیں گناہ ہیں۔ تو اگر یہ گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یہ کبیرہ گناہ ہوں گے اعمال نامے میں، اور انسان نے اس کے استغفار نہیں کیا ہوگا اللہ سے، اور کبیرہ گناہ اس کے اعمال نامے میں جمع ہوں گے، تو پھر پہلے وہ ان گناہوں کو دھلوانے کے لیے اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اب وہ جہنم میں سالوں، ہمیں نہیں پتہ کتنا وقت، کیونکہ وہاں ٹائم زون تو ہوگا نہیں، وہ جہنم میں رہے گا۔ جہنم میں اس کی پورے جسم کی کھال بالکل جل جائے گی اور ساری سزائیں اس کو جہنم میں ملیں گی۔ اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ، اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو پھر اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ پھر یہ جو نہر حیات ہوگی، یہ پانی اس پر ڈالا جائے گا، تو پھر سے اس کا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا، بھیجا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان بغیر جہنم میں جائے، سیدھے جنت میں چلا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دے گا۔ یعنی جو آگ والے ہوں گے، جو غلط کام کر کے آئے ہوں گے، ان کو آگ میں داخل فرمائے گا۔ پھر جتنے وقت بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا، یعنی ان کو سزا ملتی رہے گی جہنم میں، اس کے بعد جتنے وقت بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا، دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو اس کو نکال لو آگ سے۔ تو وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے۔ تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے، یعنی ان کو ڈالا جائے گا اس میں، تو وہ اس طرح اگ پڑیں گے، یعنی بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے، جس طرح بیج سیلاب میں فوراً اگتا ہے۔ یعنی بیج جو ہوتا ہے، سیڈ جو ہوتا ہے، جو سیلاب میں ہم ڈل جاتا ہے اور جو اس میں سے جو ہے پیڑ نکل آتا ہے، اس طرح سے وہ اگ کے پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے۔
اس کا اسائنمنٹ دیکھتے ہیں۔ جنت میں کن چیزوں کی نہریں بہہ رہی ہوں گی؟ جنت میں دودھ کی نہروں کے ذائقے میں کیا کوئی فرق ہوگا؟ کیونکہ دودھ تو خراب ہو جاتا ہے نا، ہمارے پاس رکھا ہے، باہر رکھا ہے تو خراب ہو جائے گا۔ شراب کی نہریں کیسی ہوں گی؟ شہد کی نہریں کیسی ہوں گی؟ جنت کی نہروں کے نام بتائیں کوئی 4۔ کوثر کیا ہے؟ نہ اعطیناک الکوثر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ اہل جنت ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکال کر اپنے محلات میں لے جا سکیں گے، حدیث بیان کیجئے۔ نہر حیات کے بارے میں بتائیے۔